السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرسٹیوں اور متولیوں سنو، وقف اللہ کی پراپرٹی ہے۔ مفتی ہارون ندوی۔ میں دینی اعتبار سے وقف کی حفاظت کروں گا۔ وجاہت مرزا۔ جلگاؤں میں وقف بورڈ کے کامیاب اجلاس، چیئرمین وضاحت مرزا کی آمد 17 سپٹمبر جلگاؤں کے کلکٹر آفس الپ بچت بھون میں وقف بورڈ کے مہاراشٹر کے چیئرمین جناب مرزا وضاحت صاحب کی آمد پر کانگریس الپ سنکھیک وبھاگ کے مہانگر ادھیکش امجد پٹھان اور ضلع ادھیکش منور خان کی کوششیں اور مہاراشٹر کانگریس کے اسٹیٹ پرتیندھی جمعیت علماء کے صدر محترم مفتی محمد ہارون ندوی کی سرپرستی میں ایک بہت ہی کامیاب اجلاس ہوا۔ مفتی ہارون ندوی کی تلاوت اور حمد و نعت پاک کے بعد آئے ہوئے مہمانوں کا شہر اور ضلع جلگاؤں کی طرف سے زوردار ستکار و سمان کیا گیا۔ وقف کے مسائل کو لے کر ضلع بھر سے مساجد، مدارس، عیدگاہ، درگاہ کے ٹرسٹ ذمہ داران بڑی بھاری تعداد میں شریک ہوئے۔ ابتدائی تقریر میں صدر جمعیت علماء حضرت مفتی محمد ہارون صاحب ندوی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہوئے بے باک انداز میں کہا کہ سنو، ہم سب چوکیدار، نگہبان اور نوکر ہے۔ اس پراپرٹی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ کل حشر کے میدان میں ہم سے بڑی جواب دہی ہوگی۔ اللہ نے اس کی پراپرٹی کا ہمیں دیکھ ریکھ کا ذمہ دار بنایا ہے۔ خبردار کوئی غلطی نہ ہو ورنہ نسلیں بھگتیں گی۔ شہر قاضی مفتی عتیق الرحمان صاحب نے اپنی بات رکھتے ہوئے وقف کی اہمیت اور اس کی نگرانی پر بہترین بات کی اور فرمایا، ہم سب کی ذمہ داری ہے وقف کی حفاظت۔ یہ صرف وقف بورڈ کا ہی کام نہیں۔ سنی عیدگاہ کے ٹرسٹ ایاز علیم، بڑی عیدگاہ کے ٹرسٹ فاروق شیخ صاحب اور دیگر آئے ہوئے ذمہ داران نے آنے والے پرابلمز، مسائل پر تفصیلی بات رکھی۔ امجد پٹھان جن کی کوششیں رنگ لائی اور وقف بورڈ کی کانفرنس ہوئی، انہوں نے اپنی بات پیش کرتے ہوئے وضاحت مرزا صاحب کا استقبال کیا اور ان کا اس آمد پر شکریہ ادا کیا۔ آخر میں وقف بورڈ کے چیئرمین اور اجلاس کے صدر محترم وضاحت مرزا صاحب، جو ودھایک بھی ہے اور الپ سنکھیک وبھاگ کے مہاراشٹر کے ادھیکش بھی ہے، ان کا بڑا اہم خطاب ہوا۔ انہوں نے کھل کر کہا کہ اب تک سیاسی اعتبار سے کام کیا جاتا تھا، میں دینی اعتبار سے کام کروں گا اور اللہ کی اس پراپرٹی وقف کو کسی کو کھانے نہیں دوں گا۔ اپنی 7 مہینے کی کارکردگی بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک 22 لوگوں اور کچھ ادھیکاریوں پر ہم FIR درج کر چکے ہیں اور کچھ گڑبڑ کرنے والوں کو جیل کی ہوا کھلا چکے ہیں۔ ہم پوری طرح سے ایکشن میں ہیں۔ تالیوں سے پورا ہال گونجنے لگا۔ پرانی خامیوں کو درست کرنے کا یقین دلاتے ہوئے انہوں نے اپنی بات پیش کی اور آنے والے دنوں میں جلگاؤں میں ایک روز کا وقف بورڈ کا پروگرام رکھیں گے، جس میں بورڈ کی پوری ٹیم یہاں آ جائے گی اور جگہ ہی پر رجسٹریشن کے ساتھ بہت سارے مسئلے حل کیے جائیں گے، ایسا اعلان کیا۔ پھر وضاحت مرزا صاحب یہاں سے بھساول کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں پر بھی منور خان صاحب نے اس علاقے کے لیے ایسی ہی ایک میٹنگ ریسٹ ہاؤس میں رکھی تھی، جہاں بھالود، یاول، سودا، پاڑلسا، ورنگاؤں، مکتائی نگر وغیرہ سے ٹرسٹ آئے تھے۔ وہاں بھی وقف کے مسائل پر بات کی اور کچھ تو جگہ ہی پر حل کرنے کی کامیاب کوشش ہوئی۔ مفتی صاحب ساتھ رہے۔ خان صاحب کے یہاں رات کا کھانا کھا کر روانگی ہوئی۔ وقف بورڈ کے چیئرمین وضاحت مرزا صاحب کی آمد پر پورے ضلع میں ایک شور ہلچل اور خوشیوں کی لہر بھی نظر آئی۔ دل کی گہرائیوں سے اپنے ہر دل عزیز نیتا کا، چیئرمین کا بورڈ وجاہت مرزا کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر امت کے سروں پر قائم فرمائے، آمین۔ ہمارے بزرگوں نے یا جو بھی ہمارے اسلاف ہے گزر چکے ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں، کچھ زمینیں، کچھ عمارتیں، کچھ جگہیں اللہ کے لیے وقف کر کے گئے تھے کہ ان تمام چیزوں سے ہماری اپنی بھلائی کے کام ہوں گے۔ اور شارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ وقف کے تعلق سے، ایک مفتی ہونے کے ناطے آپ کو بتاؤں کہ وقف کے تعلق سے شریعت کا یہ قانون ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ وقف کا مالک، وقف کی پراپرٹی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ بولو زور سے، وقف کا مالک کون؟ سب بولو ایک بار، وقف کا مالک کون؟ اللہ۔ ایک بار اور بولو، وقف کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ ہم تو ایک ذمہ دار ہیں، اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے،
اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ان کی حفاظت کرے. اس لیے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ آج ہمارے پاس چیئرمین صاحب آئے ہیں وقف بورڈ کے، جن کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے. ایک بات دھیان رکھیں کہ اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے کہ یہ اوقاف، یہ وقف کی سمپتیاں میں ایک علاقے کا آپ کو ذمہ دار بنا رہا ہوں. اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے تو اب اللہ اس کا مالک ہے اور ہم اس کے خادم ہیں، منتظم ہیں، رکھوالے ہیں، ہم متولی ہیں، ہم دیکھ بھال کرنے والے ہیں. لیکن اللہ اور اللہ کا نبی اور شریعت کہتی ہے کہ وقف کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے. اب اگر اللہ نے ہم کو ایک مفتی ہونے کے ناطے کہا کہ آپ میں سے کوئی بھی، کیونکہ یہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں فاروق بھائی، مفتی حفیظ صاحب، جتنے لوگ آئے کہیں نہ کہیں پر وہ ٹرسٹی ہے، متولی ہے، ذمہ دار ہے. وقف کی زمین، عیدگاہ، مسجد، جو بھی اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا کہ وہ اس کی دیکھ ریکھ کریں، اس کا صحیح استعمال کریں. حضرت اوقاف کے ہم ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، متولی بنے ہیں، ہم ٹرسٹی بنے ہیں، ہم مالک نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، اللہ کا قانون کہتا ہے کہ وقف کا مالک اللہ ہے. اگر ہم نے اس میں رتی برابر بھی اگر کوتاہی کی تو کل قیامت کے دن ہماری 7-8 مہینے قریب ہو گئے میں وقف بورڈ کا چیئرمین بنا ہوں. بالکل صحیح کہا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مالک کا شکر ہے کہ اللہ نے اس ذمہ داری کے لیے مجھے چنا ہے. یہ ذمہ داری ایسی ہے اگر میں ایمانداری سے کر پایا تو میری دنیا بھی ہو جائیں گی اور آخرت بھی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ابھی تک ہو سکتا کبھی کسی نے وقف بورڈ کا کام سیاسی اعتبار سے کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں دینی اعتبار سے کروں گا. اور یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وقف بورڈ میں کسی کا جائز کام نہیں رکے گا اور کسی کا ناجائز کام انشاءاللہ ہونے دے گا. میں آپ کو خاص طور پہ